حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے متقی اور اللہ سے ڈرنے والوں کے بندوں کی صفات کو اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد کی دو آیتوں کو کل ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے کفار اور اللہ کے نبی کی احکام کے ساتھ کفر کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے باتیں بیان کی. اس کے بعد یہاں رکوع کے شروعات سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مذموم گروہ کا تذکرہ کیا کہ جس کو منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں منافقین کا جنم ہوا. مدینے کے اندر منافقین کی یہ جماعت پیدا ہوئی اور منافقین کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کے اصحاب کو اور اللہ کے نبی کے دور کے بعد ہمیشہ سے تاریخ امت کے اندر ہمیشہ سے منافقین کے اس گروہ اور اس جماعت سے جتنا نقصان ہوا، کسی کھلے دشمن سے مسلمانوں کو اتنا نقصان اٹھانا نہیں پڑا. اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف ان آیتوں کے اندر بیان کیے. اللہ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، در حقیقت وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کی. منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ منافقین یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی جماعت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، وہ مومن بن چکے ہیں. حالانکہ اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر کفر اور شرک چھپا ہوتا ہے. اپنے کفر کو، اپنے شرک کو وہ اپنے دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے منافقین کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے دنیا طلبی، یعنی دنیا کو چاہنا، دنیا کو طلب کرنا، دنیا کو جمع کرنا یا دنیا کی مفاد اور دنیا کے نفع کے لیے اپنے دل میں کفر کو چھپانا اور لوگوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی کوشش کرنا. اللہ نے کہا کہ یہ منافقوں کی بڑی سب سے عظیم پہچان ہے، بنیادی علامت ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، شرک چھپا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اللہ نے ایسے ایمان والوں کی، ایسے منافقوں کی ایمان کی نفی کی. در حقیقت ان کے دلوں میں ایمان کا ذرہ برابر موجود نہیں. پھر اللہ نے ان کی ایک اور پہچان اور ان کی مذموم صفت کو اللہ نے بیان کیا اور کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی ان کا یہ منشا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے یا ایمان والوں کو، مومنوں کو، سچے پکے مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے. اللہ نے کہا کہ وما یخدعون الا انفسهم. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنے نفاق کے ذریعے نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے دل میں کفر اور شرک کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اس سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں یا مومنوں کو دھوکہ دیں.
اللہ نے کہا کہ اللہ کو تو دھوکہ دینا ناممکن ہے. اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور، انسانوں کے دلوں کے بھیدوں کو، دلوں کی باتوں کو اور دلوں کے اندر جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے. اور مومنوں کو بھی یہ لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العالمین کے پاس سے آنے والی وحی نے ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا کہ یہ منافقین ہے، یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی منافق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مختلف صحابہ کرام کو مختلف موقعوں پر یہ بتایا تھا کہ کون کون منافقین کی جماعت میں شامل ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں در حقیقت، حالانکہ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کے مختلف قسمیں اور مختلف معاملات ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی اپنا کوئی عمل کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس عمل کو درگزر کر دے گا، یا اللہ رب العالمین نعوذ باللہ میرے عمل کے بارے میں، میری نیت کے بارے میں جانتا نہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کا یہ جو مظہر ہے آج کل ہماری مسجدوں کے اندر بھی اس کو دیکھنے میں آتا ہے. مسجدوں کے اندر ہماری یہ کرسیوں پر نماز بیٹھ کر پڑھنے کا یہ جو نیا فتنہ شروع ہو گیا ہے، اور کرسیوں کا یہ جو پرفتن دور شروع ہو گیا ہے، یہ بھی در حقیقت اس کی اللہ کو دھوکہ دینے کی ایک ادنا سی مثال اور اس کی ایک شکل ہے. وہ کیسے کہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا یہ جو رواج چل پڑا ہے، ان کرسیوں نے اچھے خاصے چلتے پھرتے مصلیوں کو مجبور اور لاوارث کی طرح بنا کر رکھ دیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ جو بازار کے اندر، سڑک پر، چبوتروں پر آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ کھڑا ہو سکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور دنیاوی باتوں کے اندر، دنیاوی مشغولات کے اندر وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اچھے خاصے چل کر ہٹے کٹے مسجد میں آتے ہیں اور سیدھا کرسی کھینچ کر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ بخوبی ہمارے صحت کے بارے میں جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ کون سا آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، کون سا شخص جھک نہیں سکتا، کون سا شخص سجدہ نہیں کر سکتا. تو یہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی ایک مثال ہے جو ہماری اپنی مسجدوں کے اندر اس کا مذموم رواج چل پڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قیام نہیں کر سکتا، جو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اب جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ آدمی اگر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو متقدمین اور متاخرین تمام علماء نے اس بات کا متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ اس آدمی کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. کیونکہ قیام کرنا، نماز میں کھڑے ہونا، یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے. اس طرح رکوع ایک اہم رکن ہے، سجدہ ایک اہم رکن ہے، قیام بھی ایک اہم رکن ہے نماز کا. جو آدمی قیام کی استطاعت رکھتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود مسجد میں آ کر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ایسے آدمی کی نماز باطل ہے کیونکہ اس نے نماز کا ایک اہم رکن چھوڑ دیا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی نماز کی جو حیت، جو رکن ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ آدمی اس حیت کو، اس رکن کو بیٹھ کر یا لیٹ کر ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، جو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر نماز پڑھے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ کرسیوں کا جو رواج چل پڑا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیشہ سے آدمی اچھا خاصا ہٹا کٹا چل کے آتا ہے. شاید اس کو کیا پرابلم ہے، اس کی کیا مصیبت ہے، وہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن دیکھنے والے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا چل کے آتا ہے مسجد کے اندر، اور کھڑے ہونے کی جب بات آتی ہے کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پوری نماز قیام بھی، اس کا رکوع بھی، اس کا سجدے بھی اس کی اپنے کرسیوں پر ہوا کرتے ہیں. ایسی نمازیں کہ جس میں اللہ رب العالمین کو بندہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ایسی نمازیں انسانوں کی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہیں.
لہٰذا اللہ کو دھوکہ دینے کا یہ مظہر، یہ شکل ہماری مسجدوں کے اندر بھی اس کی ایک مثال ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ بخوبی ہمارے دلوں کے بھیدوں کو، ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ لاشعوری طور پر، بے شعوری طور پر ان لوگوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین کی علامت ہے، ایسے لوگوں کی علامت کہ جن کا مذموم تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔